کیا عرش پہ فرش کیا فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت. ایلیا کیا حکومت تھی یا حکومت ختم ہو گئی؟ نہیں، جاری ہے حکومت. میرے نبی دی حکومت اج بھی جاری ہے. احکامات میرے نبی دے، حکومت میرے نبی دی، طاقت دین والا میرا اللہ ہے. جاری ہے حکومت تیری. تو سامی نے جی وکالت کرنا پیا. رب نے فرمایا اسرا، رب نے فرمایا میں تے سیر کرائیے، میں تے سیر کرائیے. ہن میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ سیر تے نکلے تے اسرا رات دی سیر نو کہندے. اسرا کے اپنے معنی میں رات کی سیر ہے، لیکن یہاں پہ اللہ نے 2 دفعہ رات کا ذکر کیا. ایک اسرا میں کہ سیر کروائی رات کو، پھر فرمایا لیلن، پھر اگو لیل بھی رات نو کہندے. علماء فرمانے ہیں اصل چیز مطلب ہے من اللیل، ساری رات نہیں. سیر تے نبی نے رات میں کیتی ہے، اسرا یہ پر اے نہ سمجھا جے ساری رات ہی لگی ہے. نہیں، شان مصطفیٰ ہے رات دا بھی تھوڑا جا حصہ. تنوین اللام دے ہوتے نا 2 زبرن، انہوں کہندے نے تنوین. علماء فرماندے نے ایک تقلیل وقت واسطے، تقلیل وقت واسطے بھی. ایک واقعہ ہی اتنا حیرت زدہ ہے کرنے والا ہے کہ لوگ حیران. آج تک 14 صدیاں گزر گئی ہیں، ہر دفعہ کوئی نہ کوئی نواں سوال کہ جی یہ کیسے گئے، کیوں گئے، کس طرح گئے، کیا ذرائع تھے. تو یاد رکھیے رب نے یہی تو فرمایا. رب کی قدرت، نبی کا معجزہ. بعض اوقات عقلوں میں، بعض اوقات نہیں، ہمیشہ عقل میں کوئی علم، کوئی سائنس یاد رکھنا. ایک میں میرے اللہ کا قانون یہ ہے کہ زمین تو کوئی کثیف چیز تو جو ہے، کوئی کثیف چیز ہوئے، بھاری شے ہوئے، اپنے آپ آسمان وال جاندی نہیں نہ جاندی. وہ جنہ چر انہوں کوئی لے کے نہ جائے، کوئی کھلے نہ تے جاندی. تے جے آسمان تو اتے کھلارو تے تھلے آپ ہی آ جاندی. اگر بھاری شے آسمان تو تھلے آوے تے ایک کمال نہیں. کمال اے زمین تو آسمان ول جاوے. گل سمجھ آئی؟ کوئی بھی جڑی چیز وزن رکھ دی ہے نا، وہ خود بخود اٹھتے نہیں جا سکتی. اب ہر چیز اگر طیارہ فضا اڑتا ہے نا، جہاز تے جہاز دے وچ ویکھو انجن کنے لگے تھے، کیویں وہ ہوا نو جڑا انہاں دے پر کنٹرول کردے نے. انجن نال طاقت ہوندی ہے، پھر رن وے تے دوڑدا ہے، دوڑ کے تے پھر پوری طاقت نال جڑا فضا چڑھدا ہے. تے جدوں انجن بند ہون تے اللہ معاف فرمائے خرابی ہو جائے تے طیارہ. کوئی بندہ مینوں یہ دسے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی براق تے گئے تے براق تے جڑا وہ تے اقصا تک دا ذکر. اس تو بعد میرے نبی کدی میرے نبی اپنے فرشتیاں دے پراں تے، کدی جبریل امین دے پراں تے. یہ بھی مان لیا جی فرشتیاں دے پر لے گئے، مگر وہ بھی تے سدرا تک ہی رہ گئی. یہ پر، یہ براق، یہ ساری چیزیں جو وسائل بظاہر اللہ نے، اللہ کے نبی نے فرمائے، یہ بھی سدرۃ المنتہا تک تھے. اب مجھے یہ بتاؤ کہ سدرہ سے آگے میرے مصطفیٰ کیسے گئے؟ وہ کون سا ایسا ذریعہ تھا؟ یہی تو میرے اللہ کی قدرت ہے. اور بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں نہیں جی ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا. اور یاد رکھے اگر کوئی کافر ہو نا تو ہم اس کے بات کر سکتے ہیں. کوئی بندہ جڑا غیر مسلم ہے وہ دا حق بنتا ہے سانو پوچھے دسو تہاڈا نبی کیویں گیا. اگر انہوں قرآن حدیث نہیں مانتا، عقلی دلائل، علمی دلائل، سائنسی دلائل، منطقی دلائل علماء نے یہ سب کتابوں میں لکھ دیے کہ ہم سے پوچھتے ہو کیسے گئے، آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں میرے مصطفیٰ کیسے گئے. فرماتے ہیں ہم بتاتے ہیں. اگر کوئی شخص عیسائی ہے نا تو وہ ہم سے سوال کرے جی مسلمانوں بتاؤ
تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ کیسے گئے؟ تو ہمارا جواب یہ ہوگا کیا تم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو؟ جی ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو تم یہ بتاؤ نا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ کیسے گئے؟ جو رب عیسیٰ علیہ السلام کو لے جا سکتا ہے وہ رب مصطفیٰ کریم کو بھی لے کے جا سکتا ہے۔ اگر کوئی سکھ ہو تو ہم اس کو بتائیں کہ تمہارے نانک کی کہانیاں کتنی ہیں کہ وہ کئی سال تک پانیوں میں رہا۔ اگر نانک زمین کے اندر پانیوں میں کئی سال تک رہ سکتا ہے تو ہم اس کو نبی نہیں مانتے، ہم اس کو نہیں پیغمبر مانتے۔ وہ تمہارا گرو ہوگا، سکھ ہوگا، مگر یاد رکھنا ہم تمہارے گرو کو کچھ نہیں کہتے، لیکن اگر گرو نانک جو ہے وہ پانیوں میں سالوں رہ سکتا ہے تو جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات بنائی ہے وہ میرا مصطفیٰ بھی جا سکتا ہے، وہ بھی جا سکتا ہے۔ اگر یہودی بات کریں تو ہمارے پاس بڑے دلیل ہے، عزیر علیہ السلام کی بات ہے، یہ ساری باتیں بتا۔ اگر جیڑا کو بالکل ہی دین تو دور ہے نا، اگر فواد چودھری سانو پوچھ لو کہ جی تسی دسو جی، تو سانو انہوں سمجھان دا طریقہ ہی بڑا ہے، کیونکہ ڈبو نو سمجھانا ہوئے تے عقل نال نہیں سمجھائی دا، انہوں آکی دا دور دور۔ یہ ہے اس قابل دیکھو نا، یہ بہناں تے ماواں 8 مارچ نکلیاں سن، یہ شاید یہ سن نا فواد چودھری دی، وہ ساریاں نکلیاں بڑا کوئی سے میں لبدا رہا یہ کتھے چاہیے تے سی اس دن نکلدا تے دسدا اپنا آپ تو سامعین ذی وقار۔ اور لیکن یہ بات یاد رکھنا، یہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے بلکہ یہ انسانی معاشرہ بھی نہیں ہے جہاں میں ایسی بات ہو کہ یہ کہنا جی ہمیں آزادی چاہیے، آزادی چاہیے۔ کس چیز سے آزادی مانگتی ہیں بھئی؟ اس سے زیادہ پاکستان میں فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ فریڈم آف موومنٹ کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کے ایک ان عورتوں کو آزادی کیا ہے؟ وہ اپنے گھر سے نکلی، ان کو کسی نے نہیں روکا، وہ بازار میں آئی، کسی نے نہیں روکا، یہ خود کو انہوں نے برہنہ کیا، بے لباس کیا، ان کو کسی نے روکا نہیں، یہ سڑکوں پہ ناچتی رہی کنجریوں اور طوائفوں کی طرح، ڈھول کی تھاپ پہ رقص کرتی رہی، انہیں کسی نے نہیں روکا۔ ارے تم ناچو ہم نہ روکے، تم گالیاں نکالو ہم نہ روکے، تم سڑکوں پہ آؤ ہم نہ روکے، تم گھروں سے نکلو ہم نہ روکے، تم دوپٹے تو کیا اپنے جسم سے کپڑے بھی اتارو تو کوئی تجھے نہ روکے، اور کیسی آزادی چاہتی ہو بھئی؟ اس سے بڑھ کے آزادی کیا ہے کہ جس طرح چاہا تم نے کیا۔ ابھی کیا تو یہ ہمیں آزادی چاہیے، جب یہ آزادی نہ دیتی ہوندی تو تم نکل دی پہلا کیا کیا تیری گت پھوڑ دیتے، انہوں نے گتاں ہے ہی کون نہیں سن، یہ بغیر گتوں ہی لگیاں پھر دیا نے، شتر بے مہار، نہ انہوں دا کوئی خامد نہ انہوں دا کوئی بھرا، اندیاں جی باپ سے آزادی، بہن سے بھائی سے آزادی، ماں سے آزادی، تو جدو جمنی ہے پھر اپنی روٹی ادو کما کے کھا۔ اگر یہ کہیں ہمیں باپ سے آزادی چاہیے تو تجھے جوان کس کے اللہ کے حکم سے کون تجھے کھلاتا رہا؟ جس باپ سے آزادی چاہتی نا اس باپ کی وجہ سے تم جو ہے وہ زندہ رہی ہو۔ کس آزادی کی بات کرتے ہو؟ نہیں، اگر بات ہو تعلیم کے حق کی تو یہاں پہ ایسا کوئی ایک شخص بھی نہیں جس کی بیٹی اسکول یا کالج میں نہیں پڑھتی ہے۔ پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی؟ ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اسکول بھرے پڑے ہیں بچیوں کے، سب ہماری بیٹیاں اور بہنیں ہیں تعلیم کے لیے جاتی ہیں، یہ حق ان کا حق ہے، تعلیم ان کا حق ہے۔ وراثت کی بات ہو تو باپ کی وراثت کسی بھائی کو حق نہیں کہ وہ بہن کا حق کھائے، تو یہ اس کا حق ہے، تعلیم اس کا حق ہے، اپنی جائز طریقے سے نکاح کرنے کا حق ہے، ان کو جو ہے وہ اپنے شرم و حیا کے پردے میں رہتے ہوئے ان کو اپنی جاب کرنے کا، ان کو اپنے کاروبار بزنس کرنے کا حق ہے۔ مگر جو حق تم چاہتی ہو نا کہ نہ کوئی خامد رہے، جہاں چاہو سو جاؤ، جہاں چاہو رہو، ارے یہ حق نہ ہم نے دیا ہے نہ ہم کسی کو دینے دیں گے۔ یہ پاکستان ہے، یہاں پہ ہر بیٹی کو، ہر ماں کو حق ہے، ہر بہن کو حق ہے، مگر یہاں کنجریوں کو پاکستان کا معاشرہ برباد کرنے کا حق نہ تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا۔ ہم بیٹیوں کو
کا حق دیں گے, ہم بہنوں کو حق دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے. کوئی ہماری بیٹی اور بہن کے حق کو چھین نہیں سکتا. ان کو تعلیم کا, زندگی کا, حتیٰ کہ مسلمان یاد رکھنا, ہمیں اپنی بیٹیاں جو ہیں وہ مائیں پوچھا کرتی ہیں جاستی یہ فلاں جگہ نکاح کرنے تیرا کر دئیے, تو بیٹیوں کی رضا کے ساتھ ہم نکاح کرتے ہیں, اور یہ ہم شرعی حق ہے ان کا کہ وہ اپنی پسند کا بتائیں. ہم ان پہ اگر کوئی اکا دکا زبردستی کرتا ہے تو ہم اس کے حامی نہیں ہیں. تو یہ ان کو نکاح کا حق ہے, تعلیم کا حق ہے, ان کو باحیا پردے میں رہتے ہوئے جاب کرنے کا حق ہے, اسلام دیتا ہے. ان کو ووٹ کا حق ہے, ان کو ووٹ بھی بالکل ہم تیار ہیں. جو جو آئین نے حق دیا ہم تیار ہیں, جو اسلام دیتا ہے اللہ کے فضل سے ہم دیتے ہیں. لیکن ایسی کنجریاں اور طوائفیں جو ناسور بن کے معاشرے میں ناچتی پھرتی رہے, ہم ان کو حق ایسا نہیں دیں گے کہ پورا معاشرہ برباد ہو جائے. یہ پاکستان ہے, یہ اللہ کے فضل سے اسلام کا قلعہ ہوگا. یہاں پہ حق ہے سیدہ زہرا کی کنیزوں کے لیے. کنجریوں کا کوئی حق نہیں ہوتا. کنجریاں تو مول لئی دیا نے, اور تم بھی بکی ہو, تمہیں بھی باہر سے فنڈنگ آئی ہے. اور میں حکومت وقت سے بھی کہتا ہوں کہ ان سے پوچھو یہ پیسہ کہاں سے لیتی ہیں. 2-2 کروڑ دیا گڈیاں تے بہ کے بازاراں جا کے ناچ کے حق چاہیے. جاؤ دیہاتوں میں دیکھو, حق لینا ہے تو ان کو ان کے لیے کام کرو جن کی زندگی برباد ہو چکی ہے. تسی تے انج ہوندیاں جویں فیشنیبل ماڈل آئیاں نے کیٹ واک کر دیاں نے پئیاں. ان کا کوئی حق نہیں ہے. یہ معاشرے کا ناسور ہے, نہ یہ بیٹیاں ہیں نہ یہ بہنیں ہیں. اور باپ سے آزادی تو کیا, اب یہ وائرل ہو چکا. وہ کہیں گے نا ہمیں معاذ اللہ سے بھی آزادی چاہیے, ہمیں رسول سے آزادی چاہیے. مطلب یہ ہم اسلامی قوانین کو نہیں مانیں گے. جہاں رہا جاتا ہے کہیں گے جی مائی باڈی مائی چوائس, میرا جسم میری مرضی. انہاں کنجریاں نوں پوچھو آ جڑے چہرے پہ ماسک لائے گئے اپنی مرضی نہ لائے, پوچھیں نا کہ جب یہ چہرے پہ یہ ماسک لگاتی ہیں کہتے ہیں جی ہم نے پردہ نہیں کرنا, ہمیں کسی کی ضرورت نہیں. تے اے جڑے منہ تے ماسک چاڑے جے اے کیوں چڑھائے نے؟ وہ جی ڈاکٹروں نے کہا, حکومت کہتی ہے کہ جو ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ ہونی چاہیے, چہرے پہ ماسک ہونے چاہیے. ارے پھر تیری مرضی کہاں گئی؟ اگر حکومت وقت کی مرضی چلتی ہے تو کائنات میں میرے اللہ کی مرضی چلتی ہے. حکومت دیا مرضیاں مننیاں نے. ڈاکٹر آکھے نا نہیں کھانا تو اتنے بھی آخنا ڈاکٹر میری مرضی. شوگر ہوئی ہوئے تو 2 کلو چینی کھا, میری مرضی, تو کون ہے ڈکن والا؟ ارے نہیں, جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ منع کرتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے. اگر علماء اور اسلام کے روشنی میں اگر کہیں کہ ایسے نہ کرو تو یوں سمجھو یہ وہی ہے, یہ ہمارے لیے نقصان دہ, اس میں کوئی نفع نہیں ہے. مگر بدقسمتی اس ملک کی کہ جتھے کنجریاں نو آزادی, جتھے اسلام کا مذاق اڑایا جائے تو اتنے فواد چودھری نہیں بولتا, اور جب خدا کے دین کی بات ہو تو یہ بھی انہاں دا ستیلا برات نہیں, میں تو سکتا ہی آکھاں گا. یہ ہے بھی انہاں دے وچوں ہی کہ بہن نچے انہوں شرم کو نہیں, ماں نچے شرم کو نہیں, دھی نچے شرم کو نہیں, تو بندہ بغیرت ہو جائے پھر جو مرضی ہو جائے. یہ تو غیرت والوں کے لیے باتیں ہوتی ہیں. میں نے دیکھا ہے, میں نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر ہم نے اجداد کی لاشوں کے کفن بیچ دیے. میں نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر ہم نے اجداد کی لاشوں کے کفن بیچ دیے, اور ان کی بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے. ہم نے اپنے موجودات سے غداری کی ہے. ہم نے, ارے تیری تو اوقات یہ تھی جب بیٹی پیدا ہوتی ارے اس کو زمین میں زندہ گاڑ دیا جاتا, اس کی
ممبر پہ رونے والا کوئی نہ ہوتا، اس کی جو ہے وہ رون سسکیاں سننے والا کوئی نہ ہوتا، وہ چیختی چلاتی رہتی، اس کو زمین کے سینے میں زندہ گاڑ دیا جاتا۔ ارے پھر آمنہ کا لال آیا، مدینے کا تاجدار آیا، سیدہ زہرا، سیدہ رقیہ، سیدہ زینب ام کلثوم کا باپ آیا۔ ارے اس دور میں جب بیٹیاں زندہ زمین میں گاڑ دی جاتی تھی، اس دور میں میرے نبی کے بیٹی آ گئی، میرے نبی نے اپنا منبر چھوڑ دیا، اپنا مصلی چھوڑ دیا، اپنی نشست کو چھوڑا، کھڑے ہو کے اپنی بیٹی کا ماتھا چوم کے بتایا اے بیٹی سے محبتیں کی جاتی ہے۔ اس اسلام سے بغاوت کرتی ہو؟ تمہیں ہندوازم میں جاؤ، جب خامن مرتا تو عورت کو ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ آج تمہیں زندگی اسلام کی وجہ سے ملی، اسی سے آزادی چاہیے؟ مسلمان، یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد کو اللہ نے ذمہ دار بنایا، یہ ہماری شرعی اسلامی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کی بہترین طریقے سے پرورش کریں، جیسے میرے نبی نے سیدہ زہرا کی پرورش کی۔ اپنی بیویوں کو وہ حقوق دیں جو میرے نبی نے اسلام میں اور میرے نبی نے اپنی ازواج مطہرات کو عطا فرمائے۔ اپنی بہنوں کو وہ حق دیں۔ یہ سارے حقوق اسلام میں کیٹاگوریکلی ڈیفائن کر دیے گئے۔ اب کوئی ایسی آزادی نہیں، یہ آزادی نہیں، یہ ہے، یہ زندگی کا خاتمہ ہے، یہ تباہ و بربادی ہے، اس کو آزادی کون کہتا ہے؟ اس لیے اپنے بیٹیوں کو دین سکھاؤ، ورنہ ہم روئیں گے اگر ہم نے اپنے بیٹیوں کو دین نہ سکھایا۔ اگر صرف کالجز میں جا کے پڑھتی رہی تو یہ قوم وہاں سے نکل رہی ہے، یہ ان اداروں سے جو بڑے ماڈرن ہیں اور ہم ہزاروں لاکھوں فیس دے کے وہاں سے بیٹیوں کو پڑھاتے ہیں اور وہ ہمیں یہ بنا کے دیتے ہیں۔ کاش کہ تم نے اپنی بیٹی کو پہلے قرآن پڑھایا ہوتا، اس کو پتا ہوتا، اس نے سورہ نساء اور سورہ نور پڑھی ہوتی، اس کو پتا ہوتا کہ بیٹی کا مقام کیا ہے، اس کو دنیا میں کیسے رہنا ہے۔ یہ آج سے فیصلہ کرو، اپنی بیٹیوں کو دین ضرور پڑھائیں گے، اسکول بھی ضرور بھیجو، مگر دین کے بغیر نہیں، ورنہ پچھتاؤ گے۔ یہ سوسائٹی، معاشرہ تباہ ہو جائے گا اگر ایسی اداروں سے پڑھنے والی ایسی بیبیاں نکلیں گی تو سامعین ذی وقار عرض کر رہا ہوں تو جو ہے بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گئی، تو سامعین ذی وقار عرض کر رہا ہوں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میرے دو وزیر زمین پہ، دو آسمان پہ ہیں، میرے نبی سیر کے لیے نکلے، میرے کریم آقا، میرے رحیم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کہتا ہے، قرآن آندہ پہ سبحان الذی اسرا بعبدہ، بڑی عجیب گل ہے، وہ آسمان تو بھاریاں شہواں زمیناں تے ہوندیاں نے، کوئی بھاری شہ زمین تو آسمان وال خود بخود نہیں جاندی۔ یاد رکھیا جے اے میرے نبی دا جیڑا جانا جیڑا دنیا واسطے نہ حیران کر دین والا ہے، اللہ نے فرمایا سبحان الذی، اے جڑا کلمہ ہے نا سبحان الذی، اینو کہندے کلمہ تعجب، کی کہندے نے؟ جدو بندہ حیران ہو جائے نا، حیرت زدہ، سپیچ لیس، کوئی لفظ نہ نکلے، خیال بھی اتھوں تک نہ پہنچے، تو پھر کی آکھی گئے؟ اچھی آکھو۔ اچھا میں تم مثال دے دینا، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی نظیر مثال، اے جی انج دیئے، مثال دے طور پہ اے جی مٹھا بڑا بھی کیویں دا مٹھا ہے جی شہد ورگا، مثال مل گئی نا، کیویں دا مٹھا ہے شہد ورگا، اے جی بڑا سفید چٹا ہے کیویں دا جی دودھ ورگا، اے جی ٹھنڈا برف ورگا، اے جی چمکدار سورج ورگا، مثالاں مل گئی ہیں۔ اے جی بڑا تیز جاندہ ہے کیویں جی جین جہاز انہوں لنگ جاندہ ہے، انی رفتار تے سپیڈ ہے، اے جی آنکھ چمکن تو پہلا، ہر چیز دی مثال ہے۔ ہن یاد رکھنا میرے نبی دا جانا تے میرے نبی دا، ہن ہر چیز دی مثال ہے، اے ٹھنڈا
برف ورگا، گرم اگ ورگا، تاریک رات ورگا، سونا چن ورگا، میٹھا شہد ورگا، یہ سب مثالیں موجود ہیں۔ اب میرے نبی کا جانا اور میرے نبی کا آنا اور قلیل وقت میں اب اس کو کوئی مثال کیسے دے گا، کیونکہ نہ ایسا کبھی کوئی گیا ہے نہ ایسا کبھی کوئی آیا ہے۔ اب مثال کیا دے؟ اب اس کی مثال ہے کیا دے؟ ہے کوئی بندہ جڑا بڑا سیاح ہے، کیونکہ میں تو ایڈا ہے نہیں، کیا کہ شاہ جی نبی انج گئے تو انج آئے، جے کو آکھے جی اکھ چمکن تو پہلا تخت آیا ہے، تو تخت دی مثال تے ملتی ہے، ذرا نبی دی بھی دیو نا، کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے تھا۔ یہاں تو کائنات کی حدیں اربوں نوری سال سفر کرے نا، اربوں نوری سال تے تاوی کائنات دی حداں تو باہر نہیں نکلدا۔ انی وڈی گلیکسیز تے انے اگے بلیک ہولز تو اگے، وہ کہنے لکھاں کروڑاں کائناتاں اس بلیک ہول تو اگے نے۔ یہ تے ایک جڑی نا ایک نقطے دی طرح ساڈی ہے جڑی معلوم دنیا ہے، بلیک ہول سے اس سے کروڑوں گنا بڑی کائناتیں، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ جدو میرے نبی نے فرمایا نا کہ میں انج گیا ہاں تے آیا ہاں، رات نہیں مکی، صبح دا سورج طلوع نہیں ہویا، انہوں نے آخیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم جب یہاں سے نکلتے ہیں تو 1 مہینہ بیت المقدس جانے پہ لگتا ہے، 1 مہینہ آنے پہ۔ چلو کو دیہڑی تو کمی بیشی ہوندی سی من جاندے، تو تسی دھیان دیو رات بھی نہیں مکی۔ انہاں کیا حیرت سے مبتلا ہو گیا، اے کیوں ہو گیا؟ اب یاد رکھنا بڑی توجہ سے، یاد رکھنا مثال ہوتی ہے جو چیز معلوم ہو کہ یہ فلاں چیز ایسی ہے، اس طرح کی ہے، اس کی رفتار ایسے ہے۔ اب نبی کے جانے اور آنے کی مثال، اسی لیے تو اللہ نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیونکہ یہ ہے کلمہ تعجب۔ جب کوئی حیران ہو جائے، جب کوئی حیرت زدہ ہو جائے تو اس کو خیال وہاں تک نہ پہنچے، الفاظ نہ ملے، اس کی تمثیل نہ ملے، اس کی تشبیہ استعارہ کچھ بھی نہ ملے، تو بندہ صرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتا ہے، اور جب کوئی جملہ نہیں نکلتا، زبان بند ہو جاتی ہے، تو پھر ایک جملہ نکلتا ہے، کیا واجبہ سبحان اللہ، کوئی جملہ۔ جب حیران ہو جائے، تسی ویکھو نا کوئی بندہ بیٹھا ہوئے تے ایسی شاید دسے کہ جدا سونی ایڈی ہوئے تو بندہ اوندا حسن بیان ہی نہ کر سکے، تو کی آکھے گا؟ کی آکھے گا؟ کیونکہ لفظ کو ہوئے تو آکھیے نا، وینیا صاحب جی سبحان اللہ جی کیا بات ہے سبحان اللہ۔ رب نے بھی یہ فرمایا سبحان اللہ جی، کیسے؟ جب میرے نبی گئے، میرے نبی آئے، تو قرآن نے کہا کہ یہ آزمائش ہے ان لوگوں کے لیے، نبی کا دیکھنا، نبی کا جانا۔ قرآن نے خود کہا کہ یہ کیا ہے، اونچا بولیے کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ نبی کا جانا بھی آزمائش، نبی کا ٹھہرنا بھی آزمائش۔ رب ذوالجلال نے خود فرما دیا، فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جب ہم نے تم سے فرمایا کہ سب لوگ تمہارے رب کے قابو میں ہیں، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے یہ بڑی آزمائش ہے کہ لوگ حیران ہوں گے نبی کیسے گئے، نبی کیسے آئے، نبی نے کیا دیکھا۔ تو رب نے کہا لوگ حیرت زدہ ہو جائیں گے، لیکن میں پہلے ہی کہتا ہوں، ارے جب کوئی جواب نہ ملے تو جب نبی کے جانے کی بات سنو تو تم کہہ دینا واہ نبی سبحان اللہ۔ نبی کا جانا نہیں، زور سے کہو نبی کا جانا، نبی کا جانا، نبی کا آنا، نبی کا دیکھنا،
नबी का सुनना सुभान अल्लाह, नबी का जाना सुभान अल्लाह, नबी का जो है सिदरत मुंतहा से लामकान की तरफ सफर सुभान अल्लाह, नबियों की इमामत सुभान अल्लाह, अरे नबी का बुराक पे सवार होना सुभान अल्लाह, नबी का सजना सुभान अल्लाह, नबी का संवरना सुभान अल्लाह, नबी का वद्दुहा चेहरा, नबी की वल्लाल जुल्फ सुभान अल्लाह, नबी का माज़ागुल बसर का काजल सुभान अल्लाह। अरे याद रखना, बल्कि मैं एक और बात कह दूं, जब कोई शख्स कोई ऐसी चीज बनाए जिसकी मिसाल ना मिले, लोग कहते हैं सुभान अल्लाह, वाजिबा कैसा खूबसूरत मस्जिद बनाई सुभान अल्लाह, कैसा खूबसूरत मिंबर बनाया सुभान अल्लाह, अरे क्या इमारत बनाई सुभान अल्लाह, अरे क्या शाहकार तैयार किया सुभान अल्लाह। अब रब ने भी एक ऐसा शाहकार बनाया जिसको हम मोहम्मद कहते हैं। जब कोई शाहकार बनाता है ना, तो जो भी उसको देखता कहता यार सुभान अल्लाह। अब रब ने नबी को बनाया, नबी को हुस्न दिया, नबी को ताकत दी, नबी को जवानी दी, नबी पाक को अजमतें दी, फिर नबी को सैर कराई। अब जब सैर के लिए नबी निकले, तो जब कोई सवार होता है, माँ कहती है सुभान अल्लाह, बेटा कहता है सुभान अल्लाह, भाई कहता है सुभान अल्लाह। अब रब ने जब तैयार करवा के बुराक पे सवार कराया, फरमाया हबीब कोई और नहीं पहले कहेगा, सबसे पहले मैं रब कहूंगा। खुद शाने दे के कहा सुभान अल्लाह जी सुभान अल्लाह। यूं कह लो, जब कोई चीज तैयार करता है कहता है वाह भी कारीगरा तुमने क्या चीज बनाई सुभान अल्लाह, मिस्त्री साहब क्या तुमने ईंट लगाई सुभान अल्लाह, क्या मिंबर बनाया सुभान अल्लाह। और रब ने भी कहा ओए रब्बा तेनों मैं आप ही सुभान अल्लाह कहना, वाह रब्बा क्या सोना यार बनाए। रब ने आप ही आख्या, यानी कि रब ने खुद अपनी हमद बयान की। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत सामीने ज़ीवकार। रब ने आप ही आख्या। मैं जो BA किया, मेरे वालिद करीम ने मोढे ते थप्पी, शाबा वसीम सुभान अल्लाह। मैं लंडनों डिग्री लैके आया, वाह भाई वसीम सुभान अल्लाह, शाबा भी शाबा बड़ा काम करके आए। भलवान चुक ले हुण जेड़ा दूजा की आंदा शाबा भाई शाबा सुभान अल्लाह भी क्या बात है। हुण रब ने अपना हबीब बनाया, हबीब नूं आप ही सैर कराइए। हुण रब नूं माज़अल्लाह कौन है जाके रब ने आप ही आख्या वाह रब्बा सुभान अल्लाह, वाह रब्बा सुभान अल्लाह। भाई दूजियां ते आके रब आप अपनी तारीफ क्या करता है। रब ने जमीना बनाइया तो इंज नहीं बयान किया, आसमान बनाए, लेकिन जो कायनात तो सब तो आला नबी बनाया ना, जिहदी ना मिसल ना मिसाल, ते रब ने आप ही आख्या सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ताकि दुनिया में जो मेरे नबी की शान सुने तो दुनिया में आके सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ताजदारे गोलड़ा भी यही आख्या, नबी दी सारिया शाना बयान की, कमली वालिया तेरा मुख चंद बदर शाह शानी है, मथे चमक दी लाड नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखियां हिन मद बरियां, नबी दी शान नबी दी अजमत बयान करते रहे। मगर जो मेहरे अली को भी अल्फाज मुक गए, ख्याल खत्म हो गए, उन्हें भी फिर यही आख्या वाह रब्बा सुभान अल्लाह। शुरू होए ना अज सिख मित्रों तो शुरू होए तो मुकाया किथे सुभान अल्लाह। आओ फिर असी भी आती है सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह
جلوہ گن محبوب خدا سبحان اللہ محبوب خدا لا ہے عرش بری پر جلوہ گن محبوب خدا وہی لامکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے وہی لامکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے یہ نبی ہے جن کا ہے وہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں ہے عرش بری پر جلوہ فیگن محبوب خدا لا محبوب خدا ایک بار ہوا دیدار جسے جی ایک بار ہوا دیدار جسے 100 بار کہا سبحان اللہ 100 بار کہا ایک بار ہوا دیدار جسے 100 بار کہا لاج 100 بار کہا ہے عبد کہاں ہے عبد کہاں معبود کہاں جی ہے عبد کہاں ہاں جی معراج کی شب ہے راز نیہاں وہ نور حجاب دو نور حجاب نور میں تھے خود رب نے کہا سبحان اللہ جی خود رب نے کہا اللہ خود رب نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ خود رب نے کہا اللہ خود طالب کا پتہ مطلوب تو ہے طالب کا پتہ مطلوب ہے طالب سے واقف مطلوب ہے طالب کف پردے میں بلا کر مل بلیا جی پردے میں بلا کر اچھی کرو پردے میں بلا یا پردے میں بلا کر سمدنا فتد اللہ فتانا قاب قوسین او ادنى پردے میں بلا کر مل قاب قوسین پردے میں بلا اقرا پھر پڑھو پھر میں اگلا جو کہنا پردے میں بلا کر مل فکان قاب قوسین پردے میں بلا پردہ بھی رہا سبحان اللہ جی پردہ بھی رہا خالق اپنی شان نل مخلوق اپنی شان نل اے دومی جڑا معاذ اللہ خدا مخلوق نہیں نبی خدا نہیں پردہ بھی رہا لاجی پردہ بھی رہا دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ
اللہ پردہ بھی رہا، پردہ بھی رہا، دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ، تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ، خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ یا رسول اللہ، پردے میں بلا کر مل بھی لیا جی، پردے میں بلا کر یا پردہ بھی رہا، نلا پردہ بھی رہا، محیط و مرکز میں فرق مشکل، تاجدار بریلی سنیا دے ایمان دی جان، نبی دی شان بیان کر دینے پہ وہ تاجدار بریلی جنہاں نے کل کے رضا ہے خنجر خونخوار و برکبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں، جس سمت چل دیے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، سکے بٹھا دیے ہیں، او امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ تعالی جو نبی دی معراج دا ذکر کیتا، فرمان نے کی پوچھنا ہے پیا، پردے میں بلا کر مل بھی لیا، پردہ بھی رہا، سبحان اللہ، فرمان نے محیط و مرکز میں فرق مشکل، محیط و مرکز میں فرق مشکل، عجیب چکر میں دائرے تھے، عجب گڑی تھی کہ وصل و فرقت، عجب گڑی تھی کہ وصل و فرقت، جنم کے پچھڑے گلے ملے تھے، پردے میں بلا کر مل یا جی، پردے میں بلا یا پردہ بھی رہا، نلا پردہ بھی رہا۔ اب وصل و فرقت سے بعض لوگوں نے اعتراض کیا جی اللہ کو معاذ اللہ عجب گڑی تھی کہ وصل و فرقت، جنم کے بچھڑے جنم کے بچھڑے جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، لوگوں نے معاذ اللہ اس کو غلط سمجھا کہ معاذ اللہ آپ نے اللہ کا جنم قرار دے دیا، نا ہم جو پیدا ہو وہ خدا نہیں ہوتا، جس کا جنم ہو وہ الہ نہیں ہوتا، یہاں اللہ کی مراد نہیں، یہاں وصل و فرقت۔ کبھی بھی یاد رکھنا رات و دن اکٹھے نہیں ہوتے، ٹھنڈا اور گرم اکٹھے نہیں ہوتے، اور دن اور رات اکٹھے نہیں، سورج چاند اکٹھے نہیں، اسی طرح میرا اللہ خالق وصل بھی ہے، خالق ہجر بھی ہے، خالق فرقت بھی ہے، میرا اللہ زمان و مکان کا خالق بھی ہے، فرمایا یہ ناممکنات ہے، ارے کبھی بھی دن اور رات اکٹھے نہیں ہوتے، مگر میرے رب کی قدرت یہ ہے، عجب کڑی تھی کہ وصل فرقت، جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، یہاں سے مراد خدا نہیں، یہاں سے مراد وقت ہے، ارے وصل اور فرقت، جدائی اور ملنا جو ہے کبھی اکٹھے نہیں ہوتے، ایک جدا بھی ہو اور وہ مل بھی رہا ہو ایسا نہیں ہے، مگر جب رب چاہے ارے دن اور رات اکٹھے کر دے، وصل و فرقت کو جمع کر سکتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو فرمایا نہ خالق اور مخلوق ایک نہیں ہوتے، مگر کعبہ تو حسین اللہ نے اپنی شان سے بیان فرمایا ایسا وقت آیا دنیا میں ہو نہیں سکتا، ارے وہ وصل بھی تھا وہ فرقت بھی تھی، نبی رب کی بارگاہ میں حاضر بھی تھا، مگر خالق رہا، نبی رہا، پردے میں بلا کر مل پردہ بھی رہا، اللہ جی پردہ بھی رہا، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، بلکہ امام احمد رضا فرماتے ہیں کیا منظر تھا، نئی دلہن کی بھون میں کعبہ نکھر کے سنور کے نکھرا، تجھے تو اعلیٰ حضرت کے قلم کی
کیا سمجھ آیا؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی فرماتے ہیں نئی دلہن کی بھون میں کعبہ نکھر کے سمرا، نکھر کے سمرا، سمر کے نکھرا، حجر کے صدقے کمر کے ایک دل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے، حجر کے صدقے کمر کے ایک دل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے، یہ جھوما میزاب زر کا جھومر کیا رہا ہے کان پر ڈھلک کر، فہار ایسی فہار برسی تو موتی جڑ کر حتیم کی گود میں بھرے تھے، فہار برسی تو موتی جھڑ کر حتیم کی گود میں بھرے تھے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو اب تک، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا تھا، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، نماز اقصا میں تھا یہی سر ایاہ مانی اول و آخر، ارے جو پہلے گزر گئے تھے، جو سلطنت پہلے کر گئے تھے وہ اب آگے آئے ہوئے ہیں، بچا جو تلووں کا ان کا دھومن بنا دی جنت کا رنگ روغن، بچا جو ان کے تلووں کا دھومن بنا وہ جنت کا رنگ روغن، وہ بنا وہ جنت کا رنگ روغن، جنہوں نے دو لٹائی، جنہوں نے دو لٹائی پائی، اترن وہ پھول گلزار نور کہتے، وہ پھول گلزار نور کہتے، سبحان اللہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ سبحان۔ تو سامعین جیو کا عرض کرنا پا کلمہ تعجب، دنیا حیران ہو گئی، آج بھی حیران کدی انج بھی ہویا، فرمایا میرا رب کر سکتا ہے، میرا رب، اچھی بولو میرا رب، دنیا آج بھی اس بات پہ حیران ہے، انج بھی کدی ہو سکتا، رب نے ہی کیا کیا دنیا حیران ہو جائے گی، عجیب اتنی حیرت انگیز چیز نہ ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے۔ ارے سوئی کے نکے سے اونٹ کا نکل جانا یہ اتنا حیران نہیں کرتا جیسے میرے نبی کا جانا اور آنا حیران کرتا۔ تو برادران اسلام فرمایا سبحان اللہ، فرمایا جاؤ جبریل کملی والیا کدھر، یا رب العالمین کدھر، فرمایا جا کائنات سج گئی ہے، پورو غلمان نو حکم دے دیتا گیا پوشاکاں بدل لو، جنت راستہ، یا اللہ حکم کیے، فرمایا جاؤ میرے حبیب نو لے کے آؤ، میرا پیغام دے وہ سونے آیا جا، ماہی آ جا، مدنی آ جا، سونے آیا جا، کائنات تیرا انتظار کر دیے بھئی، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن، تو کائنات حسن ہے یا حسن، میرا نبی آئے، میرے نبی دی بارگاہ جبریل آئے نے، میں مختصر کرنا، جبریل میرے نبی دے قدم چم دینے پہ، جبریل نبی دے قدم چم دینے پہ، جبریل نے آن جگایا جدوں سو گیا سب زمانہ، بن ٹھن کے محبوب خدا دا ہویا عرشاں وال روانہ، جبریل نے آن جگایا جدوں سو گیا سب زمانہ، بن ٹھن کے محبوب خدا دا ہویا عرشاں وال روانہ، جس جاؤتے جانا کوئی، جس جاؤتے جانا کوئی، اتھے پہنچیا نبی یگانا، آزم دید دی خاطر صدیا وچ بن گیا سیر بہانا، آزم دید دی خاطر صدیا،
میرا سیر جبریل میرے نبی دے قدم چومدے نے پے سونے تیار ہو میرا نبی تیار ہوندے نے پے تیار ہوئے نے میرے نبی جبریل نے قدم چومدے نے پے نبی بیدار ہوئے نے فرمایا جبریل اج بڑا انوکھا انداز کملی والیا اج انداز ہی انوکھا نہیں اج رات بھی انوکھی ہے اج پیغام بھی بڑا انوکھا لے کے آیا اگے پیغام آندا ہے واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین اگے پیغام آندا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اگے پیغام آندا ہے وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا اگے پیغام آندا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اگے پیغام ہوندا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اگے پیغام ہوندا ہے جبریل پیغام لے کے اوندے نے انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ و اصیلا اگے پیغام ہوندا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اگے پیغام اللہ دا آیا ہے انی رسول اللہ علیکم جمیعا اگے اللہ دا پیغام آیا وے یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا قد جاءکم برہان من ربکم قد جاءکم من اللہ نور اگے پیغام آیا ہے ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین قرآن ہوندا رہیا پیغام ہوندا رہیا فرمایا جبریل اج کیڑا پیغام ہے کملی والیا اج پیغام دین نہیں آیا اج صرف جگان آیا تے لے جان آیا اج کوئی پیغام نہیں اج آیا ماں کملی والیا تیار ہو جان آیا لے جان آیا بیدار کرن آیا قدم چومن آیا اج میری بھی معراج ہے تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا کملی والے اج میری معراج ہے اج کوئی پیغام نہیں اج تانوں جگان آیا وا تانوں لے جان آیا وا نال 70,000 فرشتہ ہے فرمایا جبریل اے جڑیاں رب دا کلام ہوندا ہے فرمایا سونے رب نے آکھیا صرف اینا عرض کر جبریل سونے آ جا گلا میں راز نیا یہ گلا نے ساری دنیا یہ ہونے ساری دنیا گئی یار شاید آ جا چپ کر کے یار شاید آ جا خدا گونجے یار شاید آ جا کر کے انہیں ساری دنیا یار شاید آ جا کہتے گلا ہو میں راز نیا جبریل نو بھی نہیں پتا گلا کی نے گلا ہو میں راز قرآن آیا وہی آئی ہے جبریل جان دے نے پیغام میں آیا ہے مگر جیڑیاں گلاں لامکان تے ہویاں نے او یا رب جانے یا رب دا رسول جانے گلاں ہو من راز یا کچھ سنے جا سنا جا انہو هو السمیع البصیر کچھ سنے جا سنا جا کہ کچھ سن جا سنا جا کہتے لے سام خزانے رحمتاں دے جی لے سام خزانے
فیعطیک ربک فترضی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. کملی والیا اے تینوں میریاں مرضیاں تینوں عطا کرنا پیا، جو منگی جائیں گا میں رب تینوں عطا کراں گا. ہر چیز میرے نبی نے جو منگیا اپنی امت دی بخشش منگی. رب نے وعدہ کیتا سونیا جڑا تیرا غلام ہوے گا جدی تو شفاعت کرے گا عرض تو کردا جائیں بخشدا میں رب جاواں گا. گلاں جیسا بے خزانے سام خزانے متاں دیتے ہتھی اپنی لوٹا جا کر کے وہ ہتھی اپنی لوٹا جا کر کے وہ ہتھی اپنی لوٹا جا. میرا نبی رب دی بارگاہ حاضر گلاں راز و نیاز دیاں نے. میرے کریم آقا جدو واپس آئے نے جڑا حکم لے کے آئے 50 نمازاں موسیٰ کلیم عرض کردے نے سونے 50 کسے نہیں پڑھنیاں نبی جاندے بھی نے نبی آندے بھی نے. کوئی رب دی بارگاہ چ عرض کردے نے یا اللہ 50 نہیں چاہیے فرمایا 45 یا اللہ 45 بھی نہیں فرمایا 40 یا اللہ 40 بھی نہیں فرمایا 35 یا اللہ 35 نہیں فرمایا 30 یا اللہ 30 بھی نے کٹ دیاں جاندیاں نے. جدوں 5 رہ گئیاں موسیٰ عرض کردے نے اے کملی والیا حالے بھی کسے نہیں پڑھنی. نبی فرمایا ہن مینوں حیا آوندی ہے ہن مینوں حیا آوندی ہے ورنہ والدے کریم فرماندے نے ایک پھیرا ہور وج جاندا کم ہی مک جاندا. لے سام خزانے دے ہاتھی اپنی چپ کر کے ہاتھی. کملی والیا تسی کی چاہندے ہو؟ کملی والے عرض کردے نے مولا میں تے چاہنا میرے امتی بخشے جاون. واہ سونیا تیری عظمت تیری شان. کملی والیا کی چاہندے ہو؟ ربا میں چاہنا میری امت بخشی جائے امت بخشی جائے. میرے نبی جی آئے نے جان تو پہلا جبریل بھی عرض کردے نے سونیا تسی تے رب کولوں منگدے ہو میں تھاڈے کولوں منگنا وا. سانو ایک کہن والے ہو جی اللہ کولوں صرف منگو جدو رب آندا ہے پیا اے میرے نبی دا داری میرا دارے. تے جبریل نو سمجھا نبی کولوں کیوں منگیا. جبریل کی منگنا ہے یا کملی والیا یا رسول اللہ سدرات رحم والا فرشتیاں دا سردار رب دا بڑا برگزیدہ وا. جبریل چاہنا کیے کملی والیا میں تے منگنا وا اوے جدوں تہاڈی امت گزرتی ہوے پر میرے ہون قدم تہاڈے امتیاں دے ہون. مجھے بتاؤ نا جبریل نے یہ رب سے مانگا نبی سے مانگا کملی والیا پر پل سے گزر ہو اور پل کو خبر نہ ہو. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی رضی اللہ آپ فرما دیں نا پل سے گزر ہو اور پل کو جبریل پر بچھائیں. پورا شعر نہیں ہوتا جبریل پر بچھائیں اور پر کو خبر نہ ہو. دیکھو ذرا فکر رضا پل سے گزر ہو اور پل کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں اور پر کو پت سمجھ آئی دے. میں تمہیں مثال دے دیں اتنے کوئی بندہ بڑا معزز چھڑ کے عام ہی بندہ ہوئے انسان سارے معزز نے وہ جا رہا ہوئے تو انہوں آکھے تو لمے پہ ترے میں اتوں لنگنا ہے کہ وہ دی عزت ہے. کسے بندے نو لمیاں پا کے وہ اتوں لنگنا کوئی عزت ہے. تے ذرا اپنی شان ویکھو نا جبریل آندے میں لمے پئی مانگا پر میرے ہون گے تے قدم کملی والا تہاڈی امت دے. ارے
माज अल्लाह जिल्लत नहीं, ये अल्लाह ने तुझे इज्जत दी है। और ये इज्जत मिली कैसे? उम्मतें तो और भी होगी ना, उम्मतें तो और भी होंगी, मगर जबरील के पर फकत उम्मते मुस्तफा के लिए। कमली वाले मैं पर बिछाऊंगा तो उम्मत सोने होर सानू की चाहिए। तो फिर इत्थे आला हज़रत जिहड़ी फिक्र दी है ना वो भी सुनो। फरमाने कमली वाले जबरील ने अर्ज की थी, सोने तुसा मन लई, तुसा ने मैं गल अगले करन लगा बड़ी तवज्जो नाल। अर्ज किया जबरील ने क्या कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मैं बिछाऊंगा, उम्मत आपकी होगी। जबरील ने कह दिया नबी ने, मगर नबी दे गैरतमंद उम्मती वो भी ने अर्ज की थी कमली वालिया पुल तो भी लंघना तुहाडे करम नाल अल्लाह दे फजल नाल। जबरील ने भी मन्निया, तुसा हाँ कीती है, वादा कीता है जबरील तू बिछा दई, पर असियां गुलाम तुहाडे कमली वालिया पुल तो लंघना पर पुल दा भी एहसान नहीं लेना, जबरील दे परां तो लंघना एहसान जबरील दा नहीं लेना। पुल से गुजर हो पुल को खबर ना हो, पर जबरील पर बिछाए पर को खबर ना हो। हम जन्नत तो जाएंगे मगर जबरील का एहसान नहीं, कमली वाला एहसान तेरा होगा। लगना परा तुम्हें पर सोने तुसा कहो ना, असी ये ना कि जबरील की वजह तो लंघ गए, नहीं सोने तेरी वजह तो लंघ गए। जबरील पर बिछाए पर को खबर ना हो, ओदा भी चाह पूरे हो जान, असी भी तेरी गुलामी जी रही है। इससे बढ़ के उम्मत मुस्तफा की शान क्या है? ये तो लजपाल नबी आए, वरना रब की इज्जत की कसम ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं है। जे कमली वाले ना हो दो हाय हाय, ये सारिया बहारा ते नबी ने आउण दियां ने ना। जे कमली जे कमली ले नाया दो ए गुनाहगार वचारे की कर दे। जे कमली ले नाया दो अपने रब की बारगाह च हाजिर है, मेरा नबी आया रब की बारगाह च आना भी बड़ा कमाल है। कोई मंजर ते जाके पिछा होंदा है, मेरा नबी रब की बारगाह च तो वापस क्यों आए? फकत अपने उम्मतियां वास्ते, उतो कोई पिछा नहीं होंदा। ये मेरे नबी का करम हो गया अपने गुलामां दा। जे कमली ले नाया दो ए तरदा दे मारे की कर दे। जे कमली ले नाया दो ए तरदा दे बावाज़े बुलंद मेरे नाल आखो। जे कमली ले ना शरदा जेना बन दो मन मा शरदा एक गुनाहगारी वचारे की कर दे। जे कमली ले ना जे कमली ले ना मारे की कर दे।
شردا جنا بن دوزار من معاشر جنا بن دوزار من معاشر دا اے گناہگار وچارے کی کر دے گناہگار وچارے کی کر دے دردانے مارے کی کر دے جیے گناہگار وچارے. یہ تو میرے نبی کا کرم اور فضل ہے کہ اللہ نے بھی یہ امت مصطفیٰ کو شان دی. اللہ کی قسم اس سے بڑی عظمت کیا ہے؟ جب تک میرے نبی جنت میں داخل نہیں ہوں گے دیگر انبیاء پہ جنت حرام ہے. یہ ہے نبی کی عظمت کہ جب تک میرے نبی جنت میں داخل نہ ہوں تب تک دیگر انبیاء پہ جنت حرام. اور عظمت مصطفیٰ یہ ہے جب تک امت مصطفیٰ داخل نہیں ہوگی دیگر نبیوں کے امتیوں پہ بھی جنت حرام ہے. پہلے نبی کی امت جائے گی پھر دوسری امتیں جائیں گی. ہم آئیں آخر میں اور جائیں پہلے. لوگ کی دنیا میں جی لین چ لگ تو بعد چاہیں تو پیچھے لگ مگر اس تو زیادہ وی آئی پی پروٹوکول وہ بھی قیامت دے دیاڑے کہ فرمان کے آئے تو بعد چو جاؤ گے پہلا. یہ کس کا صدقہ ہے؟ نبی کا صدقہ ہے. اس لیے عظمت مصطفیٰ کا انکار نہ کرو. میرا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھ کے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.